العالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مسلم معاشرے کو تخریب سے کیسے بچایا جائے۔ معزز سامعین، جب کبھی امت مسلمہ کے زوال یا اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں پر غور کیا جاتا ہے تو عام طور پر ہماری نگاہیں ظاہری اور خارجی اسباب و موانع پر مرکوز ہو جاتی ہے، حالانکہ داخلی اسباب اور رکاوٹیں سنجیدہ غور و فکر کی طالب ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ امت اگر داخلی طور پر مضبوط ہو تو خارجی رکاوٹوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور ہماری امت کی تعمیر کی راہ میں کیا چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں تخریب کا شکار کر رہی ہیں، اس پر اگر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے تو سب سے پہلا جو سبب ہے یا سب سے پہلی کمزوری یا سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے وہ ہے ہمارے ایمان کی، عقیدے کی کمزوری۔ اگر ہمارے دلوں میں سچا اور پختہ ایمان رچ بس جائے اور صحیح معنوں میں اس ایمان و عقیدے کی توحید کے تقاضے پورے کیے جائیں، اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ہدایات کی پابندی کی جائے تو امت مسلمہ آج جس تخریب کا شکار ہے، جس
ذلت و پسماندگی کا شکار ہے، اس سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طریقے کار کو کامیابی اور سربلندی کی کلید قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب اور سربلند رہو گے بشرط یہ کہ تم سچے اور پکے ایمان والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح تقوی اور خدا ترسی اگر ہمارے اندر آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلے میں تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے، اور تمہاری تمام تر لغزشوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ دوسری جو بات ہے جو امت کی ترقی اور تعمیر میں رکاوٹ ہے وہ ہے جمود۔ اس کو آپ فکری جمود بھی کہہ سکتے ہیں اور عملی جمود بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام لوگوں پر گواہ بنایا اور اس امت پر نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حساب سے جج کی حیثیت دی ہے، لیکن ہم اپنے اس منصب کو بھلا بیٹھے ہیں یا ہمیں ہمارا وہ منصب یاد ہی نہیں رہا۔ چنانچہ معزز سامعین، ہم میں کا ہر فرد جانتا ہے کہ اسلام کے تمام تر عقائد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم ہے۔ اور ہمارے عقیدے کا جوہر یہ ہے کہ انسان ذات و صفات میں کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ ہمیں دل سے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مدبر ہے۔
اور مددگار۔ ہم سب صرف اسی کی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، کسی اور چیز کے سامنے چاہے ہماری جان چلی جائے پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ ہماری زندگی، ہمارا رزق اور ہماری موت اور ہماری عزت اور ذلت اور کامیابی و کامرانی اور ناکامی، دولت و غربت، ان سب کا ہم کو ملنا محض اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کسی کو اگر حکومت ملتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ملتی ہے، کسی سے حکومت چھینی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہی چھینی جاتی ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت کی چوٹی پر بٹھاتے ہیں، عزت کا تاج پہناتے ہیں، تو بھی اسی کے اذن سے ہوتا ہے، اور کسی کو ذلت کا شکار کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ تمام تر بھلائیاں صرف ہم سے جڑی ہوئی نہیں بلکہ ساری کائنات سے جڑی ہوئی بھلائیاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین، ان حقائق کے بعد ہمیں سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس سب سے صحیح ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اور سب سے افضل ترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، اور سب سے اشرف دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ ہمارا معبود حقیقی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، اور ہم سب کا دین ایک ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بجائے ہم تعمیر کی راہ پر آگے بڑھیں، عروج کی راہ پر آگے بڑھیں، تخریب کا شکار ہیں، زوال کا شکار روز بروز ہو رہے ہیں۔ بچوں کے لیے کہانی لکھنے والے ایک انگریز ادیب نے ایک جگہ لکھا کہ ایک شہر کے لوگوں میں ایک بار اس بات پر اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ انڈے کو ایک کنارے سے کھانا بہتر ہے یا درمیانی حصہ پہلے کھانا چاہیے۔ یہ بات آہستہ آہستہ اتنی آگے بڑھی کہ شہر کے اکثر باشندے اسی بات کو لے کر دو ٹولیوں میں، دو گروہوں میں وہ بٹ گئے، اور دونوں گروہوں میں
اپنی اپنی رائے کی حمایت کی اور دوسرے کی رائے کی مخالفت میں اتنے دلائل انہوں نے پیش کیے اور ان کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ اسی چھوٹی سی بات کو لے کر لڑائی کی نوبت آ گئی، جس میں سے بالآخر ایک گروہ کو ہارنا پڑا۔ اس کے بعد ہارا ہوا وہ گروہ دوسرے شہر والوں کی مدد انہوں نے طلب کی۔ آخر کار دو شہروں کے باشندوں کے درمیان بھیانک جنگ تک کی بات جا پہنچی۔ یہ چھوٹی سی کہانی بچوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہی گئی کہ لا یعنی جو باتیں ہوتی ہیں جس سے کسی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں، ان باتوں میں، ان اختلافات میں ہمیں پڑھ کر آپس میں نفرت کا ماحول قائم نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم سوچیں تو خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو ہمیں اسی کہانی سے سبق لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں ملت کن حالات سے گزر رہی ہے اور اس کا حال و مستقبل کن خطرات سے دوچار ہے، کون سی برائیاں اور بنیادی خرابیاں اور کمیاں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں، تخریب کا شکار ہیں، اور کس طرح ان خرابیوں کو اور ان کمیوں کو دور کیا جائے، بجائے ان سارے مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے ان کمزوریوں کی تلافی اور ان سے نجات کی راہ تلاش کرنے کے بجائے ہم بالکل معمولی سی باتوں میں اپنی ساری توانائیاں اور اپنی ساری صلاحیتیں اور ہماری اپنی ساری جمع پونجی کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، آج ہمارا جو یہ رویہ ہے، اس رویے سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا تاریخ ہمارا حال ہے، اگر ہمارا رویہ ایسا ہی رہا تو ہمارا جو فیوچر ہوگا اور ہمارا جو مستقبل ہوگا وہ اس سے بھی بھیانک ہو سکتا ہے اور اس سے بھی تاریخ ہو سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، کچھ باتوں کی طرف ہم توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ معزز سامعین، یہ دنیا اور اس کائنات کا جو نظام ہے یہ مقابلے کا نظام ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان چاہے کوئی بھی ہو، وہ جس کے لیے محنت کرے گا، جس کے لیے اپنا خون پسینہ بہائے گا، اسی کا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ مقابلے کا یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔
ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کو جانیں اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر خود کریں. اس دنیا میں بہرحال ایسا ہوگا، جو مچھلی چھوٹی ہوگی اس کو بڑی مچھلی نگلنے کی کوشش کرے گی، کرتی رہے. اب چھوٹی مچھلی کے لیے بچنے کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھانے کی، کہ وہ بڑی مچھلی کے منہ میں نہ آ سکے. زندگی کی اسی خاص نوعیت کی بنیاد پر دنیا میں کامیابی کو صبر کے ساتھ وابستہ کیا گیا. تو معزز سامعین، اور اسی طریقے سے ہمیں ملت کو تعمیر سے یا ہمارے گھر کو تخریب سے بچانا ہے. عقیدے اور عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر مثبت فکر جو ہے وہ پلنی چاہیے. دنیا کا جو نظام ہے کچھ اس طرح ہے کہ یہاں ہر دن کے ساتھ رات ہوتی ہے اور ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص موجودہ دنیا میں ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتا. مسائل و مصائب، مشکلات ہر ایک کو درپیش ہیں. اس لیے موجودہ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا راز صرف یہ ہے کہ آدمی ناموافق حالات کے اندر موافق پہلو دریافت کرے، وہ ناخوشگوار واقعات سے یقین اور حوصلے کی غذا لے. اس کے سر پر اگر ذلت کی ٹوکری رکھی جائے مگر اس کو نظر آئے کہ رکھنے والے نے اس کے سر پر عزت کا تاج رکھ دیا ہے. اس بلند کرداری کا ثبوت وہی لوگ دے سکتے ہیں جو صبر کی طاقت رکھتے ہیں. مشہور ماہر نفسیات الفرائڈ ایک بات اس نے ذکر کی تھی، their power to turn a minus into a plus. ہر انسان میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ منفی ماحول کو مثبت کر سکتا ہے، مائنس کو پلس میں بدل سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سوچ ایسی ہو. چنانچہ ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. اس وقت ایران کے طرف مسلم افواج کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. ابتدائی جنگوں میں ان کا کافی کچھ نقصان ہوا. انہوں نے لڑائی کو اپنے حق میں غیر مفید سمجھتے ہوئے صلح صفائی کی پیشکش کی. تو حضرت سعد اس وقت قادسیہ کی میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے منتخب افراد کو ایرانی سپہ سالار رستم اور ایران کے بادشاہ کے پاس ان کے دربار میں بھیجا. وہاں جو کچھ ہوا آپ نے کئی بار سنا ہوگا. واپسی میں
गुस्से में उस बादशाह ने हुक्म दिया कि ये गिरे हुए लोग, तहजीब से नाबलद लोग, इन पर टोकरी भरकर इस मुल्क की मिट्टी रखकर वापस किया जाए। यानी उसके अल्फाज थे, अगर वक्त को कत्ल करना सही होता तो मैं तुम्हें कत्ल ही कर देता। तो वो तजलील करना चाह रहा था, लेकिन जब मुसलमानों के सिपह सालार ने ये सारा माजरा उन्होंने सुना, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इससे अच्छा फाल लिया और उनको, जो वहां वफ्द बनकर गए थे, उनसे कहा खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की कसम उसने हमें उस मुल्क के इक़दार की कुंजियां पहले ही दी। सुभान अल्लाह। और आपको मालूम है कि बाद में ईरान फतह। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, हालात हमारे कैसे भी हों, हमारे ईमान को और हमारे अमल को सही करने के साथ साथ हमारे अंदर खानदानी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, माशरती सतह पर, मुआमलती सतह पर सोच हमारी मुस्बत होना चाहिए और हम में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा और सबसे अच्छी सिफत हम में होनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अंग्रेजी में एक मसला है जिसके माने हैं तूफान की बड़ी चिड़िया। मतलब सर्द ममालिक में आने वाले तूफान जो होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो उसमें कमजोर और नादिर किस्म के जितने भी परिंदे होते हैं वो हिलाक हो जाते, लेकिन जो चिड़िया मजबूत होती है, जिसके बाजू मजबूत होते हैं, उस तूफान के वक्त वो इतनी ऊपर उड़ जाती है कि वहां तूफान का असर नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि सतह के बाद कोई तूफान का असर ऊपर में नहीं होता। तो यहां समझने की ये बात है कि जब भी हालात का सामना हमें करना पड़े, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़े, तो हम अपने बाजुओं को इतने मजबूत कर लें कि उन हालात का, उन मसाइल का, उन मसाइब का असर हम पर ना हो, और हमारी सोच इतनी ऊंची हो कि इन हालात के होते हुए आपसी छोटी छोटी बातों में उलझकर बर्बाद होने के बजाय खुद को बचाएं और मिल्लत को बचाने की फिक्र करें। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कभी भी आदमी को कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ता है। प्रैक्टिकल अगर आप इसको समझना चाहें, किसान को ले ले, और अगर आप देहात से जुड़े हुए नहीं हैं तो दुकानदार को ले ले। किसान अपनी सारी जो जमा पूंजी जो होती है वो एक मरहले में जमीन के हवाले कर देता, और एक दुकानदार अपना सारा सरमाया दुकान में झोंक देता। अगर वो इस बात से डरते कि ये फसल उगेगी कि नहीं, इस दुकान में फायदा होगा कि नहीं, तो शायद
कामयाब किसान ना बन सके, कामयाब ताजिर ना बन सके। तो इसी तरीके से हमारी सारी मेहनतों को, हमारे सारे असबाब और ज़राए हम इस्तेमाल करते हुए पूरे सरमाए को हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में लगाना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूरा यकीन हमें होना चाहिए उस जात पर कि जरूर भी जरूर वह हमें बेहतरीन फल से नवाजेंगे। अगर हम इस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क की हालत पर अगर आप गौर करें, हमेशा हमारा रवैया हुकूक की तलब होती है, यानी मांगने के ही स्टेज में हम हैं, देने के स्टेज में हम नहीं। जबकि हमसे भी कम माइनॉरिटी में रहने वाले अगर आप क्रिश्चियन को लें, जितने मसाइल हमें हैं उतने मसाइल उनको भी, और जितने मसलकी इख्तिलाफात हमारे अंदर मुसलमानों में हैं उससे कहीं ज्यादा मसलकी इख्तिलाफात ईसाइयों में पाए जाते हैं। लेकिन गौर करें कि मुल्क को दे रहे हैं, इल्मी मैदान में वो आगे बढ़ रहे हैं, तिब्बी मैदान में वो आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक कि हम में से कोई भी फर्द जिसको हम इलाकाई तौर पर बड़ी बीमारी कहते हैं, तेलुगु में कुष्ठ रोगम कहते हैं, इन अफराद के करीब भी हम नहीं जाते। आप अगर देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज, इनके लिए बाकायदा सारे इंतजामात किए हुए हैं, उनकी खिदमत करने के लिए सौओं की तादाद में नर्सेस आपको मिलेंगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कायनात का निजाम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह उसी कौम को बाकी रखते हैं जिससे अल्लाह के बंदों को फायदा हो। तो हम अपना एहतिसाब करना जरूरी है कि क्या हमारे वजूद से हमारे पड़ोसी मुस्तफीद हो रहे हैं, हमारे गांव वाले फायदा उठा रहे हैं, हमारा मुल्क हमसे फायदा उठा रहा है, क्या हमारे मुल्क को हमारी जरूरत महसूस हो रही है? अगर हम और हमारी ये हालत ऐसी ही रही तो हार से और जिल्लत से हमें कोई नहीं बचा सकता। अब आखिर में एक बात आप लोगों के हवाले करके मैं बात को खत्म करूंगा, वो है हमें एक आदत सी लग गई है, वो ये कि हमेशा हम आजादी को ले लें या तारीख को ले लें, हमेशा माजी को याद करके सीटी भी बजाते हैं, मूछ भी घुमाते हैं। माजी पर फख्र करना ही हमारे पास रह गया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, माजी फख्र करने के लिए नहीं बल्कि सबक हासिल करने के लिए कि कम वसाइल के साथ, कम अफराद के साथ, कम सलाहियतों के साथ उन्होंने कैसे दुनिया को जीता, दुनिया पर हुक्मरानी की, और वसाइल के होने के बावजूद 50% मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद तकरीबन 170 करोड़ मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद क्यों हम आज दुनिया के लिए बजाय रहमत बनने के जहमत बने हुए। ये सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, आलमी सतह पर हिंदुस्तान में कुछ असबाब मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये असबाब मसाइल जहां नहीं है, जहां दौलत की फरावानी है, हर चीज मौजूद है, वहां भी मुसलमानों की हालत से कुछ आगे नहीं। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बुलाने में
کتنی دلچسپی رکھتے تھے اور کتنا تڑپتے تھے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑاتے تھے. کیا ہم میں آج وہ فکر موجود ہے امت کو لے کر، امت کے مستقبل کو لے کر؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں اور امت کو تخریب کا شکار ہونے سے بچاتے ہوئے تعمیر کی راہ پر ہمیں لگانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ جو کوشش ہوگی یہ مت سوچئے کہ آپ کے گاؤں کی سطح پر ہوگی، آپ کے معاشرے کی سطح پر ہوگی، آپ کے ملک کی سطح پر ہوگی، حکمراں بدل جائیں گے تو سارا بدل جائے گا. نہیں، یہ کوشش ہمیں خود ہم سے شروع کرنی ہے، ہماری اپنی ذات سے اور ہمارے اپنے بچوں سے اور اپنے گھرانے سے ایک کوشش ہمیں شروع کرنی ہے کہ ان میں امت کا درد کو جگانا ضروری ہے اور امت کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہونے کی دعوت انہیں بھی ہمیں دینی ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں ان میں اچھی باتوں کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق کہنے والے مجھ کو اور سننے والے آپ سبھی کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے. اور جن مسائل و مصائب کا شکار آج امت ہے، خاص کر ہندوستانی مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائے اور ہم میں ایک جہتی اور اتفاق و اتحاد کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ لے آئے اور ہم ایک ہو کر پھر اٹھیں اور ہمارا جو مستقبل ہے اس کو سنہرا بنانے کی کوشش ہم کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اپنی خامیوں کے ساتھ ہمیں کامیابی کی راہ پر ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم ہمارے ایمان کو اور ہمارے عمل کو اور ہمارے بیہیویئر کو، کردار کو ہم سدھار لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے اچھے اعمال کو قبول فرمائے اور جو بھی لوگ اس میں شریک ہیں ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طریقے کی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام تر لوگوں کے مسائل کو حل کر کے ان کی زندگیوں میں خوشیاں لائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن الجزا مولانا محترم، جزاک اللہ خیر. جو آج کے نقطۂ نظر حالات کے اوپر امت کی ذمہ داریوں کی طرف آپ احساس دلائے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہی ہوئی بات